बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने नज़र आ रही है। एहतजाज एक दफ़ा फिर से शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत जो आज से चंद दिन पहले बड़े तुंदो तेज़ जुमले उनकी तरफ से आ रहे थे, अब कुछ हद तक उसके अंदर नरमी भी नज़र आ रही है। बड़े फैसले भी किए जा रहे हैं बानी तहरीक की सेहत को लेके। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने वाले मौजूद मेहमानों का मैं आपको तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर हाशिम खाकवानी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर जनरल हारिस नवाज साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सीनियर तजज़ियाकार हैं अब्दुल्ला गुल साहब हमारा साथ दे रहे हैं। चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानने की कोशिश करूँगा किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को, किस तनाजुर में देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना कि मामले के अंदर गफलत की गई, ये कहना कि डिले किया गया और वो तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ जो किसी भी कैदी को मुयस्सर आने चाहिए आते हैं, उनसे दूर रखा गया बानी तहरीक को। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? कि हुकूमत को चाहिए कि इस इशू को ख़त्म करने डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आप उनकी मर्जी का उनके एक दो जो मॉलेज है पर्सनल हैं उनको भी बुला लें, शामिल करें, एंड इट डजंट मैटर। आप उनको इलाज करवाएं, डोंट गिव अ चांस। इस वक्त यू नीड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर, और अगर इस छोटी सी इशू के ठीक करके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो वाई नॉट। हुकूमत को पहले ही चाहिए था कि जब उनकी आंख का प्रॉब्लम था तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखा देते। स्पेशली तो पिम ने भी हैं, जरूर हम श्योर कि गवर्नमेंट ने दिखाया भी होगा। और उसके बाद जो एक ओल्ड एज फैक्टर होता है जिसमें के अंदर एक आंख पे अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, रेटिना में भी, और उसके अलावा भी आपकी आई साइट पे फर्क पड़ जाता है एंड यू नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। तो कोई हर्ज नहीं कि अच्छी एक पैनल बना के और उनके बाद डॉक्टर फैसल हैं और भी उनको शामिल करें और दिखा दें। इट्स नॉट अ बिग डील। बजाय इसकी कि हम इतना इसको कंट्रोवर्शियल बना लें, उसके बाद बार बार इसका जिक्र हो और इसका एक माइलस्टोन लेने चाहे ये जो ऑपोजिशन है, व्हाई टू गिव देम अ चांस। आई थिंक इससे कोई ऐसी बात नहीं है और ऑपोजिशन को भी इस पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। जब मंडे को मेरे ख्याल में मंडे को कोई बहुत डिटेल हो जाएगा। उन्होंने 16 तक की डेट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दे विल गोइंग टू सिलेक्ट अ पैनल ऑफ स्पेशलिस्ट, हाई स्पेशलिस्ट, और जिसमें उसके साथ खास तौर पे उसमें आप देखेंगे शायद उनके भी मॉलिश का नाम भी हो, तो देन इट्स ओके। भैया धरने दें और ये करने का दिन हो, पर्पज इसके आप स्मूथ नहीं चलना चाहते, आप असेंबली को फॉल करें, डिस्कशन करें, कमेटियों में जाएं, अवाम ने आपको नुमाइंदे चुन के भेजा है, वहां जाकर लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करें, कोई पॉजिटिव चीजें करें। इंस्टेंट अगर आप यही चीजें करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में इस पर्पज। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है और सही खबर, सही सेहत के हवाले से बानी तहरीक की चीज़ें सामने नहीं आ पा रही, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी बन रही हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, जिसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस मामले के अंदर क्लैरिटी नहीं लेके आनी चाहिए? जो ये कहा जा रहा है कि 85% आंख ज़ाया हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और हुकूमत अभी तक इसके ऊपर क्लियर बयान नहीं दे पा रही, किस तरह से देख रहे हैं मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ये इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो हर खास आम को मुबर्रा कि वो कैदी है या नहीं है, हर को जो है वो आईने पाकिस्तान उसके इजाज़त देता है, वो उसका बुनियादी हक है। हुकूमत पाकिस्तान अभी तारिक फजल चौधरी साहब का जो बयान आया है उसके मुताबिक उनको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ जो है बैठ के जो भी पैनल होगा जो वो देखेगा उसके मुतलिक। देखिए, बीमारी भी जो होती है वो इंसान को ही आती है, ज़ाहिर मुश्किलात आती हैं, तकलीफ आती हैं, जेल होती है, वो कोई आरामगाह तो होती नहीं है, उसके अंदर मुश्किलात तो होती हैं। और फिर जाहिर है जब एक आदमी हो, उसने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी हो तो ज़ाहिर मुश्किलात तो आती हैं। जेल कोई आसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल इन एनी केस मेरा ख्याल है कि ये बेहतर यही है कि इसके ऊपर
بجائے اس کے کہ جو مطلب یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ نوعیت کا ایشو ہے اور اس کو پرائیویٹ نوعیت کے طور پر ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ ہاں، جو ان کے بنیادی حق ہیں وہ آئین پاکستان کے اندر بڑے واضح لکھے ہوئے ہیں، جیل مینول کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ملنے چاہیے۔ اگر اس میں کوئی غفلت برتی گئی ہے تو پھر میرے خیال میں اس کا جو ہے احاطہ ہونا چاہیے، اینڈ رسپانسبل جو لوگ ہیں اس کے اندر ان کا ضرور جو ہے وہ میرے خیال میں سرزنش ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو دوسری جانب ہے کہ عوام کے بہت سارے ایشوز ہیں، دیکھیں ایک واحد عمران خان صاحب بیمار نہیں ہیں، پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیمار ہیں، مشکل حالات میں ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی وہ تمام عام بندے کو جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ڈیل کرے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیل کے اندر عام قیدی بھی رہتے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ اور عدالتیں اور دیگر لوگ جو اس کے اوپر بہت توجہ دے رہے ہیں، کاش کہ وہ عام آدمی کے لیے بھی توجہ دیتے اسی طریقے سے، کیا اسی طریقے سے ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اور جیل کے اندر جو سہولیات اگر ایک شخص کو مل رہی ہیں تو وہ باقیوں کو بھی ملنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدیوں نے خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ جی ہمیں بھی اسی قسم کے جو فیسلٹیز ہیں اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ ملی جائیں، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ ایک جو ان کی قید ہے وہ ایک سیاسی نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے باقاعدہ ایک ان کے اوپر ایک فوجداری مقدمہ قائم ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نیچرلی کیا باقی لوگوں کے لیے بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں راتوں کو عدالتیں سیاست دانوں کے لیے یا سیاسی مسائل پہ کھلتی ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے کسی غریب عورت کی بیٹی کے حوالے سے، کسی کے گھر پہ ڈکیتی کے حوالے سے، کسی آدمی کے قتل کے حوالے سے ان پہ عدالتیں نہیں کھلتی۔ یہ میرے خیال میں اس سے مزید جو ایک عدم استحکام ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے عدلیہ کے نظام کے اوپر، جو کہ میرے خیال میں اب ہر خاص و عام جو ہے وہ اس کو بھگت بھی رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں عام آدمی تو ہے لیکن آج ایک خاص آدمی بھی تو بھگت رہا ہے نا اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کے نظام میں فلاز ہیں جن کو درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ عامر ہاشم خاکوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملے کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیاست کا حصہ بنایا جا رہا ہے اس ساری چیز کو، اور جیسے ابھی عبداللہ صاحب نے کہا کہ ایک پرائیویٹ اور نوعیت کا ایشو ہے، اس کو پرائیویٹ طور پہ ہی جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایشو اس وقت جو ہے وہ جس طریقے سے ڈیل حکومت کی طرف سے کیا گیا اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بات کر رہی ہے، تو یہ مجبوری بن گئی کہ ہم اس کے اوپر پروگرام کریں، اس کے اوپر بات کریں۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے پرائیویٹ نوعیت کا تو میں اس کو نہیں سمجھ پایا پرائیویٹ نوعیت سے کیا مراد ہے۔ ایک پریزنر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ جیل میں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بہرحال نیگلیجنس تو ہوئی ہے۔ میں ابھی اس پروگرام سے پہلے میں نے دو معروف لاہور کے سینئر، بہت سینئر پروفیسر لیول کے آئی سرجن سے میں نے بات کی، ڈیٹیل سے ڈسکشن کی۔ ان کا دونوں کا ہی یہ کہنا تھا، یہی رائے تھی کہ اس معاملے میں نظر آ رہا ہے کہ نیگلیجنس ہوئی ہے۔ اگر یہ اکتوبر نومبر کا معاملہ ہے تو اس مینس کہ بھئی وہ خان صاحب کمپلین کرتے رہے ہوں گے، تو انہوں نے جس طرح جیل سپرینٹ کو سمجھ نہیں ہوگی یا انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا اس کو سمجھ نہیں ہوگی، انہوں نے ڈرافٹ پکڑا دیے اور نقصان ہوا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا یہ اس کے موسٹ پروبیبلی irreversible لاس ہوتا ہے یہ، یعنی میں جن کی بات میں کر رہا ہوں وہ بہت ہی معتبر، بہت ہی ذمہ دار، یعنی میو کے پروفیسر کے لیول کی اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لیول کے لوگ، ریٹائرڈ ڈاکٹر سرجن جو آئی جن کا کام یہی ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ 85% اگر یہ واقعی ہوا ہے تو یہ پھر یہ سوال ہی اس کا پیدا نہیں ہوتا کہ آلموسٹ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ریورس ہو جائے نارمل، یعنی کچھ حد تک ریورسل ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر پراپر علاج ہو تو اس میں نیگلیجنس تو ہوئی ہے سیدھی سادھی، اور جیل انتظامیہ پہ ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری سمپلی۔ ظاہر ہے جیل سپرینٹ کی کیا اوقات ہے بیچارے کی وہ عمران خان صاحب کے بابا نے فیصلہ کرے، پی ٹی آئی تو جیل سپرینٹ کا نام لے رہی ہے، حکومت کا نام صرف زیادہ، ظاہر ہے اس نے حکومت سے پوچھا ہوگا، حکومت والوں نے کہا ہوگا کہ عمران خان پتہ نہیں یہ ڈرامہ کر رہی ہے کیا، جو بھی کہا ہوگا۔ حالانکہ سمپل طریقہ یہ تھا کہ اس کو چیک اپ کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر کو یا ہسپتال لے کے جانا چاہیے تھا۔ ایک تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ سارے یہ خواجہ سعد رفیق نے آج ویسے بیان اچھا دیا انہوں نے اس کو، لیکن یہ سارے لوگ یہ جو مشرف دور میں رہے ہیں سب ہسپتالوں میں جاتے رہے ہیں اور
تو سب کو پورا تمام یہ صرف واحد قیدی عمران خان ہے پاکستان کے جن کو جیل سے باہر نکالا ہی نہیں جا رہا کہ وہ کہیں بار اوپر یا تازہ ہوا میں کھلی ہوا میں سانس لے لیں گے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بہرحال ایک نیگلیجنس ہے اس میں. سیاست میرا سمجھیے سیاست پی ٹی آئی نہیں کیا سیاست پی ٹی آئی اگر احتجاج ہی نہ کرے, ان کا جو لیڈر ہے اس کی 85% اس کی اگر آنکھ کا لاس ہو گیا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے, لگ رہا ہے بظاہر, تو وہ اس میں وہ یعنی وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. کتنا بڑا نقصان ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا, حکومت کو نون لیگ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ پبلک سپورٹ اس سے بہت بڑی ہے لوگوں میں. جس سے بھی ہم جرنلسٹ میں بہت لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے, سب کو دکھ ہوا. عمران خان کے جو مخالف بھی ہیں, جو حامی نہیں بھی ہیں, ان سب کو ایک دکھ ہوا ہے کہ ایک ہیومن لیول پہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آنکھ کی کیا اہمیت ہے. اور خدا نہ خاصا کسی کی آنکھ میں ایک فٹ آدمی ہے, بہت جو ایکسرسائز کانشیس ہے, فزیکلی اپنے آپ کو بہت فٹ رکھتا ہے, ہیلدی ڈائٹ لیتا ہے, لیکن صرف اس نیگلیجنس کی وجہ سے اس کا اگر وہ نہیں اسے ٹریٹمنٹ مل سکی. اور یہ ٹریٹمنٹ ایسی تھی, ایک ڈراپ والا معاملہ ہی نہیں تھا. یہ تو اس کو وہ انجیکشن لگنے چاہیے تھے اور ان کو ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. اور وہ ایک ٹیسٹ بتاتے ہیں, او سی ٹی اسے کہا جاتا ہے. وہ اس کا ایک ٹیکنیکل سا ایبریویشن ہے, میں اسے کوشش کے باوجود یاد نہیں رکھ سکا. اس میں وہ لیئرز کے ذریعے وہ پورا وہ ایک پروسیس ہے, 2-3 مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور ٹیسٹ ایسے, اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں اسامہ کہ, اور یہ انتہائی یعنی کنفرم ذمہ داری سے میں بات ہی کر رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کو او سی ٹی اس ٹیسٹ کے لیے وہ مشین, وہ 5-6 کروڑ کی مشین آتی ہے اس وقت, وہ گئی تھی اور اتفاق اسپال سے ہی گئی تھی. تو میاں صاحب کا یہ آنکھ کا مسئلہ تھا, ان کو پوری تمام طرح وہ سہولتیں وہ ٹریٹمنٹ ان کو دی گئی تھی جو کہ دینی چاہیے تھی, اور وہ بچ گئے. اللہ نے ان کو بچایا, ان کے آنکھ کا مسئلہ نہیں ہوا. خان صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, تو یہ ڈیمیج ہوا. تو یہ غیر ذمہ داری حکومت کے کھاتے میں ہے, سیدھی سادھی. بالکل بالکل صحیح ہے. بغیر صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے سیاسی رہنما ہسپتالوں کے اندر بیمار ہوئے, لیکن اس وقت جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا کسی بھی پارٹی کی جانب سے. اب پارٹی جو ہے ان کی حکومت ہے کے پی کے میں, اور کے پی کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے دہشت گردی کی, توجہ ساری کی ساری وہ انہی معاملات پہ لگ رہی ہے, ملٹری آپریشن کے وہ خلاف ہے. ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ معاملات جن کے اوپر کلیئرٹی دے کے ایٹ لیسٹ عوام کو بتایا جا سکتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز ہے, اور کچھ ایسی چیزیں جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں, اور اس معاملے کو سائڈ کر کے ملک کو کم از کم توجہ دی جائے, اور جن مسائل کا ہم شکار ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹ واز اے سمپل ایشو, اینڈ وائی گورنمنٹ شوڈ گیو اے چانس ٹو اپوزیشن کہ وہ آگے آگے احتجاج کریں, شور مچائیں, سیاست کریں. وائی اگر آپ پہلے جو ہے بانی پی ٹی اے کی اگر پرابلم تھی, ان کو شفا ہاسپٹل ہے, کوئی اور ہاسپٹل ہے, ان کے مرضی کے معالج کو دکھا دیں, اور اس کے بعد جو بھی پینل بنتا ہے اس کو دکھا دیتے, دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. آپ نے کو کیا ضرورت تھی؟ آپ جو نیڈ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دا کنٹری. آپ کو اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اس میں یو نیڈ کہ پولیٹیکل کنڈوسیو انوائرمنٹس ہوں, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہوں, باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے, اور انویسٹمنٹ آنے کے لیے وڈائی کے ملک میں کتنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ دیکھتے ہیں. اور ایک اننیسیسری آپ نے ایشو بنا کے, اب اگر آپ پینل بنا بھی رہے ہیں اور اس کی مرضی کے 2 مولوی بھی اگر ڈال رہے ہیں تو یہی پہلے ہی آپ کر دیں. وائی ٹو ڈو اٹ؟ اور اگر واقعی ان کی آنکھ کا نقصان ہو, اور یہ بالکل ٹھیک ہے جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک اسٹیج میں جو ایک آنکھ پہ خراب ہو جاتی ہے وہ ریورسل نہیں ہوتا, اور پرٹیکولر ریٹنا کے اندر. تو اس لیے میرے خیال میں اب اس کو ضرور دکھانا چاہیے, فوراً دکھا دینا چاہیے. منڈے کو 16 لارڈ سپریم کورٹ کی آپ پینل میں دکھا دیں اس کو, اینڈ اس کو ونس اور ختم کریں. پھر وہاں جو آپ ان کو اٹھا رہے ہیں, نکال رہے ہیں, وائی یو آر میکنگ ایشو؟ گورنمنٹ ہیز ٹو انشور. اور سارا بلیم پھر کس پر آتا ہے کہ جی پتہ نہیں خدا نہ خاصا فوج کر رہی ہے. فوج ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اٹ از ناٹ دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ. پنجاب گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے, انٹیریئر منسٹر بھی ان کے ہیں, ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. اس لیے یہ چیزوں کے اوپر آپ کو پالیٹکس نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کے پی کے اندر پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. ابھی وہاں حالات بہتر ہونے لگے تھے, دے ور کمنگ آن دا سیم پیج, آئس میلٹنگ ہو رہی تھی, اور آپریشن کے ساتھ وہ کوآپریشن شروع کر دی تھی. تو وائی ٹو ہیو ایک اور ایک نئی طریقے سے سلسلہ شروع ہو جائے. پاکستان وانٹ کہ پوری قوم اکٹھی ہو, انکلوڈنگ یہ کے پی کے, اور بھی فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. ایلیگل اسپیکٹرم ہے, اس کے بعد ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں, ایوری بڈی ہیز ٹو بی گیٹ اپ ٹوگیدر. لیکن یہ ایشوز ہوتے ہیں جو نان ایشوز ہیں, اوائڈیبل ایشوز ہیں, اس کے اوپر ایسے موقع پہ آنا میرے نہیں خیال کی جسٹیفائڈ. آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ اس کے اوپر سوچ رہی ہوگی, اور منڈے کو
एक पॉजिटिव डिसीजन होगा, ये हो सकता है संडे को ही वो कोई नोटिफिकेशन कर दिए, उसको मंडे को उसको दिखाएं, ख़त्म करें बात को, और जो भी पॉसिबल अगर इलाज है यहाँ पर है तो वो भी करें, अगर आउट ऑफ कंट्री है तो देन दे शुड आस्क की विलिंगनेस, अगर वो जाना चाहते हैं उनको भेजें, इलाज करा लें, अपने खर्च पे वो चले जाएं, व्हाटएवर इट इज वो उनकी, लेकिन गवर्नमेंट को पूरी ऑप्शन उनको दे देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आप इस हवाले से कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? ये जो कुछ हम देखते चले आ रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये अब नॉन इश्यूज़ है, ये अवॉइडेबल इश्यूज़ हैं जिनका जिक्र किया अभी ब्रिगेडियर साहब ने, और आपने भी अपनी बात का आगाज़ किया, तो कमोबेश आपकी जो बात मैं समझ पाया वो इसी तरह से थी कि ये नॉन इश्यूज़ अवॉइडेबल इश्यूज़ हैं जिनको इश्यूज़ बनाया जा रहा है, उसमें मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसके अंदर वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके अंदर डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा, फिर ये आंख वाला मामला और ये सारी। सर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, हुकूमत बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे वो हुकूमत की कस्टडी के अंदर हैं और ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। मैं ब्रिगेड साहब से इत्तफाक राय रखता हूँ, बिल्कुल ये जानबूझ के किया गया है ताकि मलबा जो है वो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ऊपर आए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जानबूझ के यहाँ हुकूमत चाहती है कि मामलात उलझाए जाएं और उसके अंदर इनके अपने, ताकि इनके अपने करतूत छुपते रहें, ये असल हकीकत ये है। लेकिन जो दूसरी जानिब बात यह है कि ये ठीक है, इसके अंदर इनको इलाज भी हो जाएगा, जो भी बात आएगी वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन इस सब के अंदर कहीं एनआरओ वगैरह मिलता नजर नहीं आ रहा। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ठीक है जैसा भी हुकूमत का जो भी मामला है, क्योंकि बहरहाल जो एक जुर्म है वो अपनी जगह मौजूद है और वो अदालतों के साथ मामला है, और अगर ये कोई समझा जा रहा है कि इससे कोई उनको इलाज भी मिलेगा, उनको इंसानी हमदर्दी का जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएंगी, उनको हर किस्म की जो सहूलत है वो दी जाएगी मेडिकल फील्ड के अंदर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कहीं भी रिलीफ मिलेगा। जो ये सोचा जा रहा है कि कोई एनआरओ मिल जाएगा, कोई मुल्क से बाहर चले जाएंगे, या वो खामोशी इख्तियार कर जाएंगे, या कोई दरमियान में गारंटर आ जाएगा, नो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कोई इसके अंदर मुझे नहीं कोई ऐसा सिलसिला नजर आ रहा है जिसके अंदर कोई रिलीफ जेल से बाहर निकलने का मिलेगा। हाँ, बाकी जो है वो तो आपको पता है कि माजी में भी होता रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरी वालदा अल्लाह बख्शी कहती थी कि बड़ा निवाला जरूर खा लो लेकिन बड़ी बात ना बोलो। देखें, जिस तरह से तमस्खर उड़ाया गया था नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, ऑल्दो मेरे उनसे बहुत इख्तलाफात हैं, मैं बिल्कुल वो उस लाइन का नहीं हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद क्या जलसा गाहों के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के उनकी बिगड़ी हुई तस्वीरों को दिखा के और उनके ऊपर ठट्ठे लगवा के क्या ये एक वजीर आजम को रेप देता था? ये भी बात जो है सोचने वाली है, मकाफात अमल है, नहीं होना चाहिए था। और ये सिलसिला नहीं रुक रहा, ये भी मैं आपको बता दूं उसामा साहब, ये सिलसिला चलेगा। विंडिक्टिव सियासत, ये जब तक के इस निजाम को नहीं लेके डूबेंगे, ऑपोजिशन और हुकूमत ये नहीं मानेंगे, आखिरकार ये सब एक ही जगह मिलेंगे, अडियाला जेल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खाकवानी साहब, सर कौन है जो हमें मजबूर कर रहा है ये डिस्कशंस करने पे, हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि इस तरह के उनसे ब्लंडर करवाए जा रहे हैं? अपोजिशन जो है जो कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, उस तरह से वो अपने उसके ऊपर जो है वो चल रही है। मुल्क तो बहुत पीछे रह गया, मुल्क की बात करना, मईशत की बात करना, आपकी कौमी सलामती की बात करना, मसाइल आम आदमी की बात करना, ये तो बहुत पीछे रह गया है। तो ये हमारी क्या प्रायोरिटीज़ नहीं है? हम जानते बूझते हुए इन सारी बातों के अंदर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमत या कहीं ना कहीं अपोजिशन को कुछ ना कुछ हद तक कुछ कंप्रोमाइज़, कुछ ऐसे आप कह लीजिए कि चीज़ों के ऊपर आना चाहिए था, जिसके बाद इस हद तक लाइन ड्रॉ ना हो जाती कि बस अब हम इसके अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है हमारे पास। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। ये वाकई खास तौर पर देखें, जिस तरह बलूचिस्तान में BLA के हमले हुए, फिर इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, इतने दहशतगर्दी के खतरात हैं, KP में भी हो रहे हैं, बन्नू में भी अटैक हुए,
تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس میں تو ہمیں تو آپس میں کوئی اختلاف بالکل اس وقت سیاسی تو معاملات کو بالکل سیٹل کر دینے چاہیے, اختلاف بالکل ختم کر کے پورا یکسو ہو کے کرنا چاہیے تھا ٹیررزم کے خلاف. اور کے پی میں ایک اچھی, ہم تو خوش ہوئے, ایک اچھی بات ہوئی کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ شامل ہوئے ایپیکس کمیٹی کے اجلاسوں میں, اور انہوں نے بڑی اچھی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بھی دی, اور پہلی دفعہ انہوں نے تھوڑا سا لگا کہ ان کے رویے میں لچک پیدا ہوئی, اور فوج اور وہاں پہ جو ایک ہمارے جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک ہی پیج پہ آ رہی تھی ٹیررزم کے خلاف. تو یہ ایک بڑے اچھے اشارے مل رہے تھے. اس میں یہ بالکل یہ سارا کچھ غلط ہے, لیکن ابھی بھی چلیں اب سنبھال لیں اس کو. دیکھیں میں تو میرا ویسے ذاتی رائے یہ ہے کہ خان صاحب کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جانا چاہیے, اور اگر یہ میں خیال حکومت شاید ویسے ہی کرنے لگے ہیں, آج وہ انہوں نے کہا تھا طارق فتح چودھری نے, شاید وہ شفا کا کہیں گے, لیکن اگر ان کو شوکت خانم بھی کرنا پڑے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں پر ایک قابل اعتماد ان کے ڈاکٹر ہوں گے, ذرا ایک مریض کو ٹریٹمنٹ دی جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہی وزیر اعظم کو یہ جو ساری چیزیں سہولتیں مل رہی ہیں وہ قانون کے مطابق مل رہی ہیں نا, وہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی انوکھا ہو. قانون ہی ان کو یہ جو A کلاس اور B کلاس اور C کلاس یہ مختلف کیٹیگریز ہیں ہمارے یہاں قانون کے مطابق ہی ملتی ہے, موجود ہے ان کی تمام ضابطے موجود ہیں. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو اگر یہ سہولت اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا میں نے یہ کم از کم 3 انجیکشن لگتے ہیں, یہ کم از کم 2-2.5-3 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہے, پراپر ٹریٹمنٹ. تو اگر یہ کچھ عرصے کے لیے اگر یہ ہسپتال ایڈمٹ ہو جاتے ہیں اس میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہاں پہ ہم اس کو سب جیل قرار دے دیں, اور وہاں پہ میڈیا پہ بے شک پابندی لگا دیں, میڈیا کو نہ ملنے دیں وہاں پہ. ایک آدھ ان کے اپنے فیملی ممبر تھے, ان کی زیادہ بہتر تو یہ کہ بچے کے ساتھ ان کے ہوں, اور ایک آدھ کی فیملی ممبر بہنوں کو کسی ملاقات کی اجازت ہو جائے. اگر بچے ان کے آتے ہیں, اگر ان کو ویزا وغیرہ مل جائے ان کو دے دینا چاہیے, بیٹوں کو فون پہ بات تو کرے گی, یہ تو اچھی بات ہے. تو وہ اس سے چیزیں نارملائز ہو جائیں گی اور ایک اچھی روایت قائم ہوگی. تو ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ان کا علاج ٹھیک ہو جائے, صحت مند ہو جائے, پھر عدالتوں پہ اگر ان کو ضمانتیں ملتی ہیں تو ان کو رہا ہو جانا چاہیے. اگر پیرول پہ رہائی ہوتی ہے تو وہ بھی ہو, عدالتوں کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں نا ان کے, تو لیکن حکومت کو اس معاملے میں کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم لوگ دل چھوٹا تنگ کرتے ہیں. یہ خان صاحب کا بھی ماضی میں جب ٹھیک کہا عبداللہ گل صاحب نے, کچھ چیزیں خان صاحب کی غلطیاں ہوئی, اب ان کا احساس ہو رہا ہوگا یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ جو ہونا چاہیے. کہ بعض ان کی اسٹیٹمنٹ سخت ہوتی تھی, خاص طور پہ کئی ایسی وزیر اعظم کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن چلے اب آگے بڑھنا چاہیے. اللہ کرے انہوں نے سیکھا ہو, حکومت کو بھی چاہیے سیکھیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے بڑھیں, پچھلی غلطیوں کو سیکھیں, اور ایک اچھی میچور بیہیو کریں. ابھی تک ہمارے ہاں کوئی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا حکومت کی طرف سے, نہ اپوزیشن کی طرف سے. ان کو پارلیمنٹ میں پالیٹکس کرنی چاہیے اپنے. جو دیکھیں اس وقت اپوزیشن کا جو اصل کام ہے وہ بالکل نہیں ہو رہا. کام یہ ہوتا ہے کہ حکومتی کارکردگی پہ حکومتی نظر رکھنا, حکومتی پالیسیوں کو جائزہ لینا, ان پہ نقد کرنا, ان کی خامیاں کمزوریوں کو نمایاں کرنا, اور سب چیزوں کو نا ایک پورا کام ہوتا ہے, کنٹریبیوشن ہوتا ہے, یہ بھی ایک بڑا. تو وہ کام ہو ہی نہیں رہا, تو وہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاسوں میں جائیں, سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن ارکان, اور وہاں پہ ٹف ٹائم دیں حکومت کو, انتظامیہ کو, ان معاملات تک چیزیں بہتر ہوں, عوام کی بیٹرمنٹ کا کوئی معاملہ نہ ہو. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ خان صاحب کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں تاکہ ٹیمپریچر نیچے آئے فوری طور پہ. بالکل اگر ان کو شوکت خانہ اگر پہلے چلو شفا میں ہی کر دیں, یہی کر تو دینا, اس کے بعد اگر شوکت خانہ میں بھی اگر کرنا پڑا تو کر دیں, 2-3 مہینے کے لیے کر دیں, تاکہ وہ ان کا علاج ہو جائے پراپر, ایک بار چیزیں ٹھیک ہو جائیں, پھر بعد میں عدالتوں سے جو بھی سامنے آئے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. میرا خیال ہے اس کا حل نکالنا چاہیے. بالکل صحیح. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.